میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا اسپیشل چائلڈ ہے، اسے سیریبرل پالسی ہے، تو بہت سے رشتہ دار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے، اس لیے اس کو گناہ ملا ہے، اس لیے اس کا بیٹا ایسا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ بات بڑی ہٹ کرتی ہے کہ لوگ جو بیٹھ کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا اسپیشل ہے، اور ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بتا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے تیرا بیٹا یہ ہو گیا۔ مطلب ان کو اللہ میاں نے آگے بتایا ان لوگوں کو آگے، مطلب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ پسند کی شادی کیا گناہ ہے؟ جی چلو ایک عام سوچ کے مطابق وہ گناہ کی سزا ہے، جب وہ گناہ ہی نہیں ہے، اس نے اگر گواہوں کی موجودگی میں دائرۂ شریعت میں رہ کر ایک جائز عمل کیا ہے جس پر تحسین فرمائی گئی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی یہ سزا ہے، ایک تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کنیکشن آپ نے کیسے ملا لیا؟ فرض کر لیں ایک ڈاکو بھی ہے، اگر اس کا بچہ یہ پہاج ہو جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہوتی کہ جس کے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ ہاں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل کی نحوست بعض وقت پہنچتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی رشوت خور تھا وہ پکڑا گیا تو گھر قرقی ہو گیا، بچے بالکل فٹ پاتھ پر آ گئے، تو ہم نے کہا بھائی تمہارے گناہوں کی سزا ہے، دیکھو کتنے تنگ دست ہو گئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کنیکشن مل رہا ہے، لیکن یہ جو کنیکشن ملتا نہیں ہے، غیبی امور ہیں کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، اس میں کلام کرنا یہ بالکل گناہ ہے۔ ایسا بالکل نہ کریں، جتنی آپ دل آزاریاں کریں گے اور جتنا یہ غیبی خبر دینا گویا کہ کار نبوت میں، یعنی نبی کے کام میں گویا کہ مشغول ہو جانا معاذ اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ غیب بتا سکتا ہے یا اس کے بتائے سے رسول، تو یہ سب قابل گرفت ہوں گے، اور میدان محشر میں جتنی دل آزاریاں کریں گے ان کو اس کا حساب اپنی نیکیاں دے کر، اور نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ لے کر دینا ہوگا۔ وہ سب ایک کچھ لوگ منہ پر کہتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ اگلی بندی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ فلاں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ کیا نا، اس سے تمہارا بیٹا ایسا ہو گیا۔ یہ مطلب یہ یعنی ایک درجے کا ظلم نہیں ہے یہ بھی جب آپ اس ماں کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں بتا کے؟ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں۔ مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا بالکل منو ان وہی بات ہے کہ بنیادی طور پر کسی کو تانے دینا، طنز کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ تمام تر چیزیں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ زبان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے اندر یہ تانے دینا، خواہ خواہ تشنیع اور اس طرح کے الفاظ کہنا بالکل نامناسب ہے۔ اس کا ایک امتحان ہے، اس امتحان کے حوالے سے وہ پروردگار عالم کی ایک آزمائش سے دوچار ہے، اور وہ اس کے اندر پورا بھی اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ گڑ نہیں دے سکتے تو گڑ جیسی بات تو کریں، یہ تو نہ کریں کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، ڈسکریج کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر پھر وہ فضا نکلتی ہے کہ لوگ ایسے بچے جو ہیں ان کو، ڈسیبل بچوں کو یا اسپیشل بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جھولے میں ڈال کر آ گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو نہ کریں ایسی چیز، وہ ایک امتحان ہے، امتحان دے رہا ہے۔ ہاں میڈیکل سائنس جو ہے اس حوالے سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھے، کہ ٹریس کرے کہ کیا اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرے، اس کے لیے کوئی ویکسین ہو سکتی ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے۔ تو وہ امتحان کے مختلف رخ ہیں، کسی کا فردی امتحان ہے، کسی کا اجتماعی امتحان ہے، اور پھر میڈیکل سائنس کا اپنا امتحان ہے۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ کم سے کم یہ طنز نہ کریں۔ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔